میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عقیل ملک صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے؟ تو یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے، ایک سال سے نشستیں خالی پڑی ہیں، تو اب سپریم کورٹ اس پہ کچھ توجہ دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، اسپیکر نے ایک نہیں 2 بار لیٹر لکھا جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں، کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اور اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ ہم نے تو فیصلہ نہیں کرنا بصیت پارلیمنٹیرین یا ایز نیشنل اسمبلی کے ممبر ہونے کے ناطے، یا اسپیکر صاحب نے تو اس پہ ڈیسیجن نہیں لینا، ڈیسیجن تو ای سی پی نے لینا ہے اور جو بھی ان کا ڈیسیجن ہے وہ ہوگا۔ لیکن اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ریویو پٹیشنز پینڈنگ ہیں۔ اسی طرح پی ایم ایل این نے بھی ریویو فائل کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی ریویو فائل کیا ہوا ہے، ای سی پی نے بھی ریویو فائل کیا ہے کہ یہ قانون میں کوئی ایسی ہمیں پروویژن نظر نہیں آتی جس کے متعلق آؤٹ رائٹلی پیٹنٹلی جو ہے وہ کسی آئین یا قانون کی کوئی بھی شک جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی اس فیصلے کو۔ تو وہ 189 کی اگر آپ دیکھیں پروویژن جو ہے وہ بائنڈنگ ہونے کے حوالے سے، جب ریویو پینڈنگ ہے اور جب ود اے نیکڈ آئے پیٹنٹلی آپ کو اتنا انلیگل وہ چیز لگ رہی ہے، وہ کسی قانون یا آئین کی کسی شک سے اس کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ آئینی معاملہ ہے اور آئینی بینچ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے کاز لسٹ میں شامل ہو اور یہ لگے، تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ تمام تر معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے، کیونکہ اب سال سے تقریباً سال ہو گیا ہے کہ جو ممبران جن کی ممبرشپ سسپینڈڈ ہے، جو نون لیگ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، غالباً ایم کیو ایم سے بھی ہیں اور دیگر کچھ جو جماعتیں ہیں وہ ان میں سے بھی ہیں، جے یو آئی ایف سے بھی ہیں بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سنی اتحاد کونسل کے بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ تمام تر معاملہ اس کا ہونا چاہیے اور بالکل جو ڈیسیجن ہے وہ اسی حوالے سے آئے گا۔ تو یہ امید ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آ جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ذرا جلدی ہی آ جانا چاہیے، کیونکہ ہاؤس کی کافی سیٹس جو ہیں وہ خالی ہیں اور اس ہاؤس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ کی اپیل ہے بڑی درد مندانہ مؤدبانہ، مجھے لگتا ہے اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ عمیر نیازی صاحب، اس معاملے پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک توہین عدالت کی پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو اگر ہم ٹائم لائن دیکھیں تو پچھلے سال 21 فروری جو ہے وہاں سے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے مخصوص نشستوں کے معاملے پہ ایک الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر ہوئی، پھر الیکشن کمیشن نے 4-1 سے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مسترد کر دیا، پھر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کر دیں، پھر سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ میں گئی۔ 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پہ ریویو پٹیشن فائل ہوئی، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 جو ہے پھر اس کو پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا، پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست جو ہے وہ فائل ہوئی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے وضاحتی حکم جاری کیا کہ 12 جولائی کا فیصلہ واضح اور غیر مبہم ہے، اور پھر 14 ستمبر 2024 کو الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ نظر ثانی کی اپیل دائر ہوئی، اور اس طرح پھر اسپیکر نے بھی ایک خط لکھا، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جاری ہو گیا، اور پھر ایک توہین عدالت کی پٹیشن سلمان اکرم راجہ صاحب نے دائر کی ہوئی ہے۔ تو اب جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 13 سے اوپر ہو گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ اب طے ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو بہت کچھ چیزیں طے ہو گئیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے اب ثمرات بھی انہیں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ بیرسٹر عقیل صاحب جو اتنی التجا کر رہے تھے، وہ اب ظاہری بات ہے وہ التجا سننے کا مکمل ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ 1 جولائی کا فیصلہ ہوا ہے، سال تک دیکھیں ایک اسمبلی خالی رکھی گئی ہے، وہ کس کی خواہش پہ خالی رکھی گئی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کے سینٹ کے الیکشنز پہ آیا ہے۔ سینٹ
سینٹ کا ہاؤس ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اور سینٹ کا دیکھیں سیٹ جو جانی ہو پی ٹی آئی کو، اگر وہ ثانیہ نشتر کی صورت میں خالی ہوتی ہے تو اس پہ بھی الیکشن نہیں کرایا جاتا. جہاں سیٹ ان کی طرف جانی ہے، آپ نے عمر کوٹ کا حوالہ دیا، وہاں تو وہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے مطابق بائی الیکشن بھی ہو جائے گا اور اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ بھی کر دیا جائے گا. یہاں دیکھیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن مطلب ایک سمپل سے قانون، چیزیں رائٹنگ آن دا وال ہے، مگر کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. اور کانسٹیٹیوشن کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا ہے، اور اس دیوار کو لگاتے لگاتے ہم نے اپنے آئین کی شکل بھی بگاڑ لی ہے. مطلب کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ مطلب ایک ہی پارٹی کو سیٹیں مطلب ان کے وجود سے بھی زیادہ دے دی جائیں؟ مطلب یہ سمجھ سے جو ہے نا باہر ہے. مطلب پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں مطلب کلیئرٹی کے ساتھ چلیں. آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے، چلیں مان لیتے ہیں، آپ نے ریویو فائل کر دیا، مگر کیا ریویو میں اسٹے تھا جو آپ نے اب تک امپلیمنٹ نہیں کیا؟ پھر وہی الیکشن کمیشن، کیونکہ جس نے آپ کو فیور دی ہے اس الیکشن میں، آپ وہ ابھی تک چلائی جا رہے ہیں. اس کی اپنی آئینی مدت ختم ہو گئی، آپ نے اس میں بھی آئین کی ترمیم کی، انہیں فیسیلیٹیشن دی کہ نہیں آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے، پھر بھی آپ بیٹھے رہیں جب تک ہم نیا نہیں لگائیں گے. تو دیکھیں بنیادی طور پہ تو ہم اپنے کانسٹیٹیوشن سے انحراف کر گئے ہیں. چلے تحریک انصاف کا نقصان صحیح، ہماری عورتوں کو، ہمارے اقلیتی امیدواروں کو سیٹیں نہیں ملی، مگر دیکھیں آئین کا مذاق تو ہم نے مل کے بنا دیا ہے اس وقت. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، آج کل جو نہروں کا مسئلہ ہے اس پہ تو پیپلز پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن یہ جو ریزرو سیٹوں کا مسئلہ ہے اس پہ تو آپ کی پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف اور ایم کیو ایم پاکستان سب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے. تو اگر یہ جو ریویو پٹیشن آپ کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے اور فیصلہ اگر آپ کے حق میں آتا ہے تو پھر تو آپ کو فیصلہ قابل قبول ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دیکھیں بالکل آئینی بینچ اور یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوئیں کہ آئین کی پراپر تشریح نہیں کی جا رہی تھی. یہی جس پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ جب فیصلہ آیا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں پھر کوئی 15 دن کا 20 دن کا ٹائم دے دیا گیا تھا کہ جی اتنے دنوں میں جوائن کر لیا جائے، حالانکہ آئین میں 3 دن لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح کی جب چیزیں ہوں گی، یا وہ پنجاب والا فیصلہ اکثر میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ وہ سیٹیں تو اڑا دی گئیں لیکن ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیے گئے. تو یہ آئینی تشریح تو ظاہر ہے آئینی بینچ کو ہی کرنی پڑے گی پراپر طریقے سے. تو جب فیصلہ آئے گا تو جی اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اور فیصلہ آنا چاہیے. بہت عرصہ ہو گیا اور یہ نشستیں خالی ہیں. جس کے لیے بھی فیصلہ آئے وہ آ کے اپنا بیٹھیں اسمبلیوں میں. اچھا اب اس پہ مزید میرا خیال ہے گفتگو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ جب جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ اس پہ پٹیشن جو جاری ہوئی ہیں اس پہ جب سماعت شروع کرے گی تو تبھی پھر کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. ہم تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن میر صاحب ایک بات ضرور ہے کہ جو فیصلہ ان فیلڈ تھا، جو فیصلہ کیا گیا یا جس حوالے سے جس تناظر میں یا جس طرح وہ فیصلہ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل جج صاحبان نے جو ہے وہ فیصلہ کسی آئین یا قانون سے بالاتر ہو کے یا کوئی کسی آئین یا قانونی شک کو نہ دیکھتے ہوئے. ایک جج صاحب نہیں تھے، 8 جج تھے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں 13 ممبر بینچ میں سے جو منصور علی شاہ صاحب سمیت 8 جج تھے، انہوں نے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں کیا. ود آل ڈیو رسپیکٹ میں سمجھتا ہوں جو ود دا نیکڈ آئی بھی اگر دیکھا جائے تو ان معزز جج صاحب نے شاید غالباً مس لیڈ کیا اور غلط ڈائریکشن میں لے کے گئے، جس میں کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن، کوئی بھی آپ کی الیکشن ایکٹ کی یا الیکشن رولز کی کوئی بھی پروویژن ان کے اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی. لیکن پھر انہوں نے خمیازہ بھی تو بھگتا نا. اچھا ذرا منصور علی شاہ صاحب نے جب فیصلہ سنایا تھا 12 جولائی 2024 کو، تو وہ جا رہا تھا براہ راست لائیو تھا، اس لیے ہم نے بھی سن لیا تھا. ذرا سنا دیں وہ والا کلپ، کیا کہا تھا انہوں نے. Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, was and is a political party. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. اب اس میں کیا غلط بات ہے؟ دیکھیں اس میں مجھے تو دس ایکچولی ریکس آف پولیٹیکل نیپوٹزم یا پولیٹیکل سپورٹ.
जजेस कोई किसी सियासी जमात का चेहरा देख के तो फैसले नहीं करते या किसी सियासी शख्सियत को देख के तो फैसला नहीं करते, और ना उनको करने चाहिए। उन्होंने आईन पाकिस्तान का हलफ लिया है, और आईन पाकिस्तान का जब आप हलफ लेते हैं तो आप इस बात की तायीद करते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और आप अपने सामने जो पटिशनर है उसको नहीं देखेंगे। तो इस हवाले से मैं इस फैसले में बिल्कुल देखता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा अभाम मौजूद हैं। मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ और मैं दोबारा ये इस्तदा करूँगा कि कोई आइन की शिक, कोई कानून का जो सेक्शन है किसी भी एक्ट का, किसी भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन का जो इलेक्शन या इलेक्शन मैटर से रिलेटेड है, उसकी सपोर्ट इस फैसले के साथ नहीं जुड़ी हुई।